کا واقعہ ہے، وہ صبح فجر کا ہے، فجر سے پہلے کا ہے کہ پورے مکے میں روشنی چھا گئی تھی، ایک سپارک نہیں ہوا تھا بلکہ روشنی ٹھہری ہوئی تھی۔ لوگ پریشان تھے کہ یہ روشنی آ رہی کہاں سے، تو بتایا گیا تھا کہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ ظالمین، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، ابو سفیان، یہ سارے کے سارے ظالمین، اللہ ان کا عذاب نازل کرے۔ یہ لوگ حیرت میں ہو گئے تھے کہ صبح یہ کیا قیامت آ گئی کہ خانہ کعبہ کے پاس اتنا برائٹ ہو گیا خانہ کعبہ، جو اندھیرا وہاں پہ شہر تھا مکے کا، صبح تھی، اندھیرا تھا، صبح سورج نہیں نکلا تھا، لیکن اس وقت اتنی روشنی۔ تو پتہ چلا کہ خدیجہ کے حجرے سے، بی بی خدیجہ کے گھر سے یہ روشنی بلند ہو رہی۔ پوچھا یہ روشنی کیا ہے؟ تو بتایا گیا تھا کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے بیٹی دی ہے جس کا نام فاطمہ ہے۔ اسی پہ یہ ظالمین نے کہا تھا کہ اب رسول ابتر ہو گئے۔ ابتر کے معنی نسل ختم ہو گئی، اس لیے کہ ان کو بیٹی ہوئی، اور نسل کا آغاز بیٹے سے ہوتا ہے۔ رسول کو بیٹا نہیں ہے، رسول کو بیٹی ہے، لیکن اللہ نے فطرت کو بدلا، اللہ نے فطرت کو بدلا بی بی زہرا کے ذریعے، نیچر کو بدلا۔ آج ہم سب کی نسل بیٹے سے چلتی ہے سوائے اللہ کے رسول کی، سب کی نسل کا جو چلتی ہے وہ بیٹے سے چلتی ہے، لیکن اللہ نے یہاں پہ فطرت کو بدل کے دنیا کو بتایا کہ مقام فاطمہ کو جانو، مقام فاطمہ کو جانو۔ آج رسول کی نسل کا جو آغاز ہوا میری شہزادی سے، اور پہلا جو سورہ کوثر کی تفسیر بن کر دنیا میں آیا وہ میرا مولا حسن ہے، مدینہ منورہ میں 15 رمضان کی صبح میں۔ وہ ایک جب انشاءاللہ جشن پڑھوں گا تو جب میں بتاؤں گا، لیکن بی بی زہرا، اس طرح بی بی زہرا کی زندگی کا آغاز ہوا۔ مکے میں آپ رہی 5 سال، 7 سال یا 8 سال تک اپنی مادر گرامی بی بی خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ اور ابھی میں شہادت کی مجالس میں لندن میں اور اہل بیت چینل پہ میں نے بولا، اس کے بعد 10 یا 11 سال آپ اپنے پدر بزرگوار رحمت للعالمین کے ساتھ مدینہ منورہ میں گزاری۔ صرف ٹوٹل 18 ایئرس کی آپ کی لائف ہے۔ 18 سال میں بی بی فاطمہ نے وہ کام کیا، اسلام کو بچانے کے لیے میدان میں بھی آئی، اسلام کی حفاظت کے لیے بی بی نے وہ کام کیا کہ ہمیشہ میں یہ جملہ بولتا ہوں کہ اگر مظلوم بی بی زہرا نہیں ہوتی تو اسلام انکمپلیٹ ریلیجن ہوتا۔ اگر آج اسلام کمپلیٹ ریلیجن ہے تو وہ صرف اور صرف مظلوم بی بی زہرا کی وسیلے سے ہے، ان کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے کمپلیٹ لائف کو، عورتوں کی لائف کو بدل دیا، ہر عورت کی زندگی کے ہر حصے کو پیش کیا۔ بیٹی بن کے بھی دنیا میں زندگی گزاری، وائف بن کے بھی زندگی گزاری، ڈاٹر اللہ بن کے بھی زندگی گزاری مدر اللہ کے ساتھ، ایک ماں بن کے بھی زندگی گزاری، ماں بن کے بچوں کی 4 اللہ نے بچے دیے تھے، ایک شہزادہ بھی تھا لیکن ظالمین نے شہید کر دیا شہزادہ محسن کو۔ 4 بچوں کی پرورش کی، جبکہ بی بی کے دونوں بیٹے امام ہیں، مولا حسن اور مولا حسین۔ امام کو دنیا میں آنے کے بعد تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام جب آتا ہے تو امام بن کے آتا ہے، لیکن اس کے باوجود مولا حسن مولا حسین جیسے بچے عطا کیے، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم جیسی بیٹیاں عطا کی۔ یہ 4 بچوں کی پرورش کر کے فاطمہ نے دنیا کو، اپنی کنیزوں کو بتایا کہ میرے 4 بچے ہیں جس میں 2 امام ہیں، اس کے باوجود میں نے بچوں کی تربیت کیسے کی۔ اب تمہارا بھی یہ فرض ہے، اٹ از یور ریسپانسبلٹی، کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ پلیز اگنور مت کرو بچوں کو، یہ تمہارا جنریشن ہے، یہ تمہاری نسل ہے، تمہاری نسل کی حفاظت، جنریشن کا پروٹیکشن کرنا اب ہر عورت کی ذمہ داری ہے۔ سیرت مظلوم بی بی زہرا یہی ہے کہ بچوں کو ایسے ریز کرو کہ وہ غلام حسن اور غلام حسین بن کر دنیا میں رہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ اس کے بعد شہزادی کونین کی عبادت ہے، عبادت بھی ایسی کی
4 بچوں کی پرورش کے ساتھ ایسی عبادت کی اللہ کی کہ علی جیسا عبادت گزار، علی جیسا شب زندہ دار، امام علی جیسا سجدے کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کے رسول سے یہ کہتے کہ میں جب پوچھا کہ تم نے فاطمہ کو کیسے پایا تو کہا کہ اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی ایک پہلو آ گیا عورتوں کے لیے کہ کبھی بھی عبادت میں پیچھے نہیں ہٹنا۔ کنیز مظلوم بی بی زہرا ہو تو عبادت میں، اور اس بس میں سے زیادہ نہیں بولتا، حجاب ایسا کیا